Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise to be the Lord. ساری عزت، سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو ملے۔ وہ جو ہماری جانوں کا لنگر ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس کی ہم کاراگری ہیں، جس کے وسیلہ خدا نے ہمیں دور سے نزدیک کر لیا، وہ جو مجسم کلمہ ہے، وہ جو ازلی اور ابدی ہے، ابتدا اور انتہا ہے، خدا نے اس میں ہمیں جوڑ دیا ہے۔ وہ جو ازلی اور ابدی، ابتدا اور انتہا ہے، اس میں خدا نے ہمیں جوڑ دیا۔ شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے بڑے انتظام کے لیے اور بائبل کے بڑے مقصد کے لیے جو خدا نے اپنی ذات میں رکھا تھا، اور زمانوں کے آخر میں ہم پر ریویل کیا، ہم پر کھولا گیا، تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ ابا، آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو اور ہم اس سے زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، یسوع کے نام میں آمین۔ مسیح خدا میں آپ کی سلامتی ہو۔ ایک نئی صبح کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے ایمان میں اور ترقی کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ آج میں خاص بات جو بائبل مقدس سے میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ وائی گاڈ ریٹن دا بائبل، اس کتاب کے لکھنے کا خدا کا مقصد کیا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ خدا نے نیا عہد نامہ لکھوایا؟ اور میں ایک دن یہ سوچ رہا تھا، لیکن آج اس کا جواب مجھے بائبل مقدس سے مل گیا کہ خدا نے اس کتاب کو کیوں لکھوایا۔ اور یہ جواب اس کا ملتا ہے یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر ہے 20 اور آیت نمبر 30 اور 31 میں لکھا ہے، اس کتاب کا مقصد کیا ہے لکھنے کا۔ اور یسوع نے اور بہت سے معجزے اور شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ایمان لا کر اس میں زندگی پاؤ۔ یوحنا کی انجیل کا اگر ہم تھوڑا سا سمری کے طور پر یا ایک پیراگراف کے طور پر اگر ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں، اس کو تھوڑا سا سمرائز کریں یا اس کے سینٹرل آئیڈیا کو جانیں، تو وہ یہ ہے کہ یوحنا کی انجیل جو ہے وہ خدا کے کلام کو ازلی صورت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں کلام میں لکھا ہے، پہلے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی دوسری آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ دیکھیے خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کلمہ خدا ہے۔ خدا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کلمہ خدا ہے، اور یہی کلمہ یعنی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے کلمے کے، یعنی اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں، مطلب کلام کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس کلام میں زندگی تھی، اور زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ سنیے، خدا نے میری اور آپ کی محبت کی خاطر
یوحنا کی انجیل میں یسوع کو خدا کے ازلی کلام کی صورت میں پیش کیا اور ہمارے سامنے ایک انسان بنا کر اس کے اندر اپنے کلمے کو رکھا، اور وہ انسان ہمارے درمیان عام انسانوں کی طرح رہا کیا۔ لیکن جو اس کے اندر کلام تھا وہ زمینی باتیں نہیں کرتا تھا، وہ کلام آسمانی باتیں کرتا تھا، کیونکہ وہ آسمانی تھا اس لیے وہ آسمانی باتیں کرتا تھا، اور وہ ازلی تھا، خدا کے ساتھ رہنے والا تھا۔ اس لیے یوحنا 20:31 میں لکھا ہے کہ ہم اس پر یعنی خدا کے بیٹے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں اور نجات پائیں۔ یہ خدا کا بہت بڑا منصوبہ تھا جو ہم انسانوں پر خدا نے چاہا کہ ظاہر ہو اور اس کے وسیلہ سے ہم زندگی اور برکت پا سکے۔ بہت سے مین بھائی جو ابھی تک خداوند کی اس ڈائٹی سے یا اس ڈیوائن پرسنالٹی سے بالکل ناواقف ہے، اور اس دنیا میں بہت سے لوگ یسوع کو صرف خداوند ہی جانتے ہیں یا انسان ہی جانتے ہیں، خداوند نہیں جانتے۔ لیکن جب میں نے یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھی تو یہاں پہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ کیا تھا؟ کلام خدا تھا۔ لیکن جب اسی باب کی 14 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ کلام مجسم ہوا، کلام نے جسم اختیار کیا، اور وہ کلام سچائی فضل سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کلام کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کیونکہ 18ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ جب شریعت دی گئی تھی تو ایک میسنجر کو بھیجا تھا، وہ ایک ایلچی بن کر، خدا کا ریپرزینٹیٹیو بن کر زمین پر اس کے احکام کو دنیا کی طرف، دنیا کے پاس لے کر آیا۔ لیکن جب خود خدا نے فضل اور سچائی کو اس دنیا پر جاری کرنا تھا تو خدا خود کلمہ مجسم زمین پر اترا تاکہ وہ خود آ کر ہمیں اس بڑے فضل اور سچائی کے وسیلہ سے آزادی بخشے۔ اس لیے کلام کہتا ہے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی، یعنی خود خداوند لے کر آئے، خود کلمہ خدا زمین پر مجسم ہو کر اترے اور اپنے ہاتھوں میں نجات کا تحفہ لے کے آئے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں۔ یوحنا 20:31 میں لکھا ہے۔ تو اس کتاب کے لکھنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا خدا کے اس مجسم کلام یعنی وہ جو کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان بیٹے کی صورت میں رہا، ساری دنیا اس پر ایمان کے وسیلہ سے ایک ہو جائے، اور جیسے جیسے لوگ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا قبول کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے بائبل لکھنے کا مقصد خدا کا اس دنیا میں پورا ہوتا چلا جائے گا۔
کلام میں لکھا یسوع مسیح نے کہا کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر. Jesus is the only way to go Father, to go heaven, to go paradise, to go eternal life. اگر یسوع کے بغیر کوئی راستہ اپناتا ہے تو وہ راستہ سیدھا نہیں ہے. یسوع ہی ایک واحد راستہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا تک رسائی کر سکتے ہیں. کیوں بائبل کہتے یسوع ہی ایک واحد راستہ ہے؟ کیونکہ ساری دنیا ایک خدا پر بلیو کرتی ہے، ساری دنیا ایک خدا پر بلیو کرتی ہے. پھر سنیے، ساری دنیا ایک خدا پر بلیو کرتی ہے، اور وہ خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، وہ خدا اسرائیل کا خدا، وہ خدا جو پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے تک اپنی قدرت اور اپنے عجیب کاموں کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ثابت کرتا رہا ہے، میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اور جب وہ خدا اپنے آپ کو، جو اندیکھا خدا کلمے کی صورت میں آسمانی مقاموں میں رہتا تھا، جب وہ خدا اپنے آپ کو انسانوں کے درمیان اپنے آپ کو ریویل کرواتا ہے تو اس کا نام ایمانویل رکھا گیا، اور اس ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. ہاللیلویہ. تو یوحنا کی انجیل کا لکھنے کا مقصد خدا کو ریویل کروانا تھا، خدا کو لوگوں کے سامنے اوپن کر کے، خدا کو لوگوں کے سامنے کھول کر دکھانا اور بتانا تھا کہ وہ خدا جو ان سین گاڈ تھا، وہ خدا جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. آؤ اس خدا کو دیکھنا ہے تو یسوع کو دیکھو. ہاللیلویہ. یسوع کو دیکھو. یہ ہے وہ کلام جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور یہی کلام خدا تھا. آج وہ کلام مجسم ہوا ہے، بدن میں ہمارے لیے اترا ہوا ہے، تاکہ ہم سب کو اپنی پیروی کرنا سکھائے. ہاللیلویہ. کچھ لوگ ایمان لاتے تھے، کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. شاگردوں کے اندر بھی تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تھا، اور اس دوران جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو سارے شاگرد ایمان لائے، لیکن ایک شاگرد تھوڑا اڑ گیا تھا. اس نے کہا نہیں، میں ایمان نہیں لا سکتا، اور اس کا نام توما تھا. مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یوحنا 20 کی میں 24ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا. بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے ہم نے خداوند کو دیکھا ہے. مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا. 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو. پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. توما نے جواب میں اس سے کہا آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا. یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. پریز دی لارڈ. جب 12 شاگرد وہاں تھے، یسوع ان کے درمیان نہیں تھا. لیکن پھر یسوع کو کیسے پتا چلا کہ توما یقین نہیں کر رہا؟ سنیے غور سے. ابھی میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کا کلمہ، وہ جو انسین تھا، جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ جو خدا تھا،
وہ جو دلوں اور گردوں کی جانچنے والا ہے، جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جس نے ہمارے اندر روح کو پھونکا ہے، جب آپ جہاں کہیں بھی باتیں کرو گے وہ آپ کی حالت سے اور آپ کے کلام سے واقف ہے۔ جب 12 شاگرد اکٹھے تھے، یسوع اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن جب توما بات کر رہا ہے خداوند سن رہا ہے، اور توما کو جواب دینے کے لیے اس نے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، خود خداوند یسوع اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، توما اپنا ہاتھ بڑھا اور میری پسلی میں ڈال، میری پسلی میں ڈال، ان سلاخوں میں ڈال، اپنی انگلی کو ڈال، ہاتھ بڑھا، ڈال انگلیاں، جو تو کہہ رہا ہے میں انگلیاں ڈال کے دیکھوں گا، اور ڈال انگلیاں۔ جب اس نے اپنے خداوند کو اپنے روبرو یہ باتیں کرتے دیکھا، اس نے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، او راشا تعالی راباسی کلام، میرا اور آپ کا پالا جو اس وقت آمنا سامنا ہے، وہ کسی عام شخصیت سے نہیں ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آئیں اس کی ایڈنٹیٹی کا احساس اپنے اندر لے کے جئیں۔ وہ جو دلوں اور گردوں کی جانچنے والا خداوند ہے۔ ہم مسیح میں کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم مسیح میں کیسے اپنی اس برکت کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں؟ سنیے غور سے، آئیں اس کلام کے گہرے میں اترنا شروع ہو جائے، اس کلام کے مکاشفے کو اپنی ذات میں اتارنا شروع ہو جائیں، اس کلام کی گہری اور عمیق باتوں سے دل لگانا شروع ہو جائیں، اس کتاب کے مقصد کو جاننا اور اس کو اور زیادہ کوریدنا شروع ہو جائیں۔ جیسے جیسے آپ اس میں گہرے میں اترتے چلے جاؤ گے، سنیے، میری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ یا سمجھ یا جانکاری جو خدا کے بارے میں جیسے جیسے گہری گہری اور گہری ہوتی چلی جائے گی، ویسے ویسے ہم خدا کے بیٹے یسوع کی شکل پر ڈھلتے چلے جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور جیسے جیسے ہم خدا کے بیٹے یسوع کی صورت پر ڈھلتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے ہماری رفاقت اور ہماری شراکت خدا کے ساتھ گہری ہو جائے گی، اور ہم خدا ان کو پسند آئیں گے۔ خدا ہمیں پیار کرے گا، چومے گا اور کہے گا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا آپ سب کو آج بائبل مقدس کے لکھنے کا مقصد جاننے کے لیے جو اپنے توفیق خدا نے میں دی ہے، اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ And may God bless you all۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین and آمین۔